یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، اس وقت کی جب لوگ گمراہی کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو تکبر میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس بادشاہ کی طاقت کا راز اس کا ایک جادوگر تھا جو اپنے کالے جادو سے لوگوں کو ڈراتا اور بادشاہ کی جھوٹی خدائی کا بھرم قائم رکھتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا اور موت قریب نظر آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ایک ذہین لڑکا دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد تمہارا راج ختم نہ ہو۔ بادشاہ نے پورے شہر میں سب سے ذہین لڑکے کو چنا اور جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب یعنی ایک نیک عبادت گزار شخص رہتا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا۔ لڑکا آتے جاتے اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ راہب کی باتیں اسے جادوگر کی باتوں سے زیادہ سچی اور دل کو لگنے لگی۔ اب لڑکا 2 کشتیوں میں سوار تھا، صبح جادوگر کے پاس جاتا اور واپسی پر راہب کے پاس۔ پھر ایک دن قدرت نے اس لڑکے کا امتحان لیا۔ راستے میں ایک خوفناک جانور آ گیا جس نے لوگوں کا راستہ روک دیا۔ لوگ خوفزدہ تھے۔ لڑکے نے سوچا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تجھے جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مارا اور وہ خوفناک جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس دن لڑکے کو یقین ہو گیا کہ حق کس کے پاس ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس لڑکے کے ہاتھوں اللہ نے کرامات دکھانا شروع کر دیں۔ شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ کا ایک خاص درباری جو اندھا ہو چکا تھا لڑکے کی دعا سے صحت یاب ہو گیا۔ جب وہ درباری دربار میں واپس گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہاری نظر کس نے واپس کی؟ درباری نے بے خوف ہو کر کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ کیا میرے سوا تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ درباری نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بادشاہ نے درباری اور راہب دونوں کو آری سے چیر کر قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب باری اس لڑکے کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ سپاہی اسے پہاڑ پر لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اچانک پہاڑ لرزا اور سارے سپاہی نیچے گر کر مر گئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس دربار میں آ گیا۔ بادشاہ کی دہشت بڑھ گئی۔ اس نے دوسرا حکم دیا، اسے سمندر کے بیچ لے جاؤ اور ڈبو دو۔ لیکن وہاں بھی کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا پانی کی لہروں پر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ خوف اور غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ تب لڑکے نے کہا، تو مجھے کبھی نہیں مار سکتا جب تک تو ویسا نہ کرے جیسا میں کہوں۔ لڑکے نے کہا، مجھے کھجور کے تنے سے باندھ دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور چلا کر کہہ کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ سارا شہر جمع ہوا، سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے تیر کمان میں رکھا اور زور سے پکارا، بسم اللہ رب الغلام۔ تیر سیدھا لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس نے لڑکے کو مار دیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ لڑکے کی ہار نہیں بلکہ اللہ کی جیت تھی۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ایک ساتھ ہزاروں آوازیں گونج اٹھیں، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کا غصہ اب جنون بن چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گلیوں میں لمبی کھائیاں کھودی جائیں اور انہیں آگ سے بھر دیا جائے۔ لوگوں نے آگ میں جلنا قبول کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس دوران ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کنارے پر آئی۔ آگ دیکھ کر ممتا گھبرا گئی۔ تب اللہ نے اس معصوم بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ بچہ بولا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اور وہ ماں اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔
कुरान पाक में सूरत अल बुरूज में इन्हीं अस्हाबुल उखदूद यानी खाई वालों का जिक्र है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि हक के लिए जान देना बातिल के आगे झुकने से बेहतर है। वो लड़का मरकर भी जीत गया और बादशाह जिंदा रहकर भी हार गया।